بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 2۔ سبق نمبر 1 میں ہم نے تجوید کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ تجوید 3 چیزوں کا نام ہے: حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور دوسرے نمبر پر الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اور تیسرے نمبر پر روانی۔ یہ 3 باتیں ہم نے ذکر کی تھی اور اس کی تفصیل تھوڑی سی بتائی تھی۔ آج سبق نمبر 2 میں ہم بتائیں گے کہ علم تجوید کو سمجھنے کے لیے یا علم تجوید کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے 3 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 تجوید کی تعریف، نمبر 2 تجوید کا حکم، نمبر 3 تجوید کی ضرورت۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ تجوید کی تعریف کیا ہے، تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کا حکم کیا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا حکم رکھتا ہے، اور تجوید کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ اگر تجوید کے ساتھ ہم قرآن کریم کو نہ پڑھیں تو کیا ہوگا۔ یہ 3 باتیں ہیں بہت اہم، جس میں سے ایک عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم تجوید کی تعریف پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، تجوید کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ تجوید کا لغوی معنی ہے اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، عمدہ کرنا، مزین کرنا، سنوارنا۔ اور اہل علم کی اصطلاح میں تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ 3 باتیں سامنے آئی۔ نمبر 1 ہر حرف کو، حرف حروف، نمبر 2 مخرج مخارج، نمبر 3 صفت صفات۔ ہر حرف کو، عربی زبان میں کل حروف 29 ہے، ان کو حروف ہجا اور حروف تہجی کہتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف ہے۔ اب ان 29 حروف میں سے ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ 29 حروف کے لیے کل 17 مخارج بنتے ہیں، کل مخارج 17 ہیں۔ ان کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے، بیان کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صفات کا خیال رکھنا۔ صفت کے معنی ہے کیفیت، حرف کیسے ادا ہوگا۔ مخرج کے معنی ہے حرف کہاں سے ادا ہوگا، اس کے ادا کرنے کی جگہ کون سی ہے، اور صفت کا مطلب یہ اس کو کیسے ادا کریں گے۔ موٹا پڑھنا، باریک پڑھنا، سخت پڑھنا، نرم پڑھنا، یہ ہے صفت۔ اس لیے کہ بہت سارے حروف ہیں جو ہم مخرج ہے، جیسے مثال کے طور پر حا، عین، طا، دال، تا، ثا، ذال، ظا، ہم مخرج ہے۔ فرق کہاں سے پڑے گا؟ صفت کے ذریعے سے۔ قا موٹا ہے، تا دال باریک ہے، تو اس فرق پڑتا ہے۔ تو یہ ہے تجوید کی تعریف۔ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ صفات کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ، صفات عارضہ۔
پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، متضادہ غیر متضادہ، اس کا خلاصہ بھی انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم بیان کریں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے تجوید کی تعریف آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور باقی دو باتیں ہیں، تجوید کا حکم کیا ہے، تجوید کی ضرورت کیا ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔